فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، سخط ربی و سخط الوالدین، رضا ربی فی رضا الوالدین کہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی یہ والدین کی خوشنودی رضامندی میں ہے۔ وہ سخت ربی فی سخط الوالدین، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی فرمایا کہ یہ ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ ماں باپ راضی ہو جائیں رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے عرض کی، باری تعالیٰ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں شہر کے فلاں قصبے میں چلا جا، وہاں ایک قصاب بیٹھا ہے، کسائی، گوشت بیچنے والا، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہ جانے وہ کتنا متقی ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا، تقوی اور ورع کے کتنے مراتب اس نے طے کیے ہوں گے کہ جنت میں نبی کا پڑوسی بنے۔ آپ کو ملاقات کو شوق ہوا، آپ اس شہر کے اس قصبے میں گئے اور دور سے اس شخص کو دیکھا، وہ کسی کو کم تول دیتا تھا، کسی کو چھیٹے ڈال دیتا تھا، اچھا کو سائڈ پہ کر لیتا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ بظاہر تو اس میں کوئی نیکی کی بات نظر نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضرور اس میں راز کی بات، حکمت ہے۔ آپ اس قصاب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرا مہمان ہوں۔ وہ کام سے فارغ ہو کے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا، مہمان خانے میں بٹھایا، اور کچھ دیر کے بعد آیا اور پھر آپ کی مہمان نوازی کی۔ جب رات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو رونے کی آواز آئی، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ دو بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ بیٹا ہماری بڑی خدمت کرتا ہے، یہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بعد میں کھلاتا ہے، مہمان کو بھی بعد میں دیتا ہے، پہلے ہمیں کھانا پیش کرتا ہے، اگر ہم سے چبایا نہیں جاتا کھانے کو نرم غذا کر کے دیتا ہے، ہم اس سے راضی ہیں، تو جنت میں اسے موسیٰ علیہ السلام کو پڑوس عطا فرمانا۔ جو بات میں سمجھا رہا تھا کہ حدیث پاک میں فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، سخط ربی فی سخط الوالدین، یہ ماں باپ راضی ہو جائے تو رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جریج، اس کا واقعہ سنایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ جریج شرع کو جانتا تو گمراہ نہ ہوتا۔ اب شرع کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہو اور والدین کے علم میں بھی نہیں ہے کہ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ آواز دے دیں، فرمایا کہ نفل نماز وہیں توڑ دے اور والدین کی جا کے پہلے بات سنا۔ فرمایا کہ اگر وہ شرع کو جانتا گمراہ نہ ہوتا۔ واقعہ کیا تھا؟ یہ جریج بہت عابد و زاہد شخص تھا بنی اسرائیل کا،
اس نے گھر سے دور ایک جنگل میں درخت کے نیچے اپنی ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی، کٹھیا بنا رکھی تھی، سارا دن وہاں نوافل میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی والدہ آئی اور اس کی کٹھیا کے باہر، عبادت گاہ کے باہر کھڑے ہو کے اس کو آوازیں دینے لگی، یا جریج یا جریج۔ وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، اس نے ماں کو کوئی جواب نہ دیا۔ ماں نے جب تیسری مرتبہ آواز دی، غصہ آ گیا، ماں کو جواب نہیں آیا۔ ماں غصے میں کہنے لگی، جا اللہ تیرا منہ کالا کرے۔ یہ کہہ کر اس کی ماں چلی گئی۔ چند دن گزرے تھے، بادشاہ وقت کے سامنے ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حاملہ ہوں، یہ جو حمل ہے یہ جریج کا، اس نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ اب بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا، اس نے جا کر ان کی کٹیا بھی توڑ دی، سپاہیوں نے اسے بھی گھسیٹ کر بادشاہ کے پاس لے کر آئے۔ کہا کہ تو نے ویسے عبادت کی لبادہ تو نے اوڑھ رکھا ہے، متقی و پرہیزگار بنتا ہے، اور لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں تجھ سے۔ جب اسے مدعا پتہ چلا تو اسے اپنی ماں کی وہ جاتی بد دعا یاد آئی۔ کہنے لگا بادشاہ کو کہ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیں، میں ابھی آتا ہوں، پھر جو چاہے سزا دے دینا۔ وہ دوڑتا اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر ماں کے قدم بوسی کر کے رو کر عرض کرتا ہے، اے ماں، میں نفل نماز پڑھ رہا تھا، جب تو نے مجھے ندا دی تھی میں کچھ جواب نہ دے سکا، اور تو نے جاتے جاتے یہ بددعا دے دی، اللہ تیرا منہ کالا کرے۔ آج میری بادشاہ کے سامنے گرفت ہو گئی اور میری بڑی رسوائی ہو رہی ہے۔ اب ماں تھی، ماں کہنے لگی اللہ کی بارگاہ میں، پھر دعا کی ماں نے، اے باری تعالیٰ، میرے منہ سے تو ایسے نکل گئی، تو نے واقعی میری بیٹی کی پکڑ کر لی، میں اس سے راضی، تو اسے معاف فرما دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچہ ایک دن کا بچہ ہے، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس ایک دن کے بچے نے اس جریج کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے تو ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، ایک یوسف علیہ السلام کا پاک دامنی گواہی دینے والا ایک دن کا بچہ، اور تیسرا یہ جریج شخص، اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا ایک دن کا بچہ۔ تو سمجھا یہ رہا تھا کہ اگر یہ والدین راضی ہو جائیں تو رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، والدین ناراض ہو جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس بات سے، واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ والدین کو احتیاط کرنی چاہیے، ہمیشہ دعائیہ کلمات اولاد کے بارے میں کہنے چاہیے کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غصہ بھی آ جائے تو خیر کا لفظ نکالنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ غصے میں کچھ ایسا کہہ بیٹھیں اور قبولیت کے وقت ہو تو وہ اولاد کے حق میں قبول، جیسے جریج کے بارے میں ہوا۔ تو جب بھی خیر کا جملہ نکالنا چاہیے اولاد کے بارے میں۔ حضرت باجی بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو ولایت کیسے ملی؟ آپ نے کہا کہ بھی دیکھیں، میں نے نہ تو کوئی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے کوئی زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کیے، زیادہ کوئی میں نے ساری رات کے ریاضات بھی نہیں کی، صرف اتنی بات ہے، سخت سردی کا عالم تھا، میری والدہ نے رات کے وقت مجھے آواز دی، اے بایزید مجھے پانی پلا دو۔ میں اٹھا، گلاس آب خورا لیا، مٹکے سے پانی بھرا اور والدہ کے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی اسنا میں والدہ کی آنکھ لگ گئی، میں نے جگایا نہیں، نیند میں خلل نہ واقع ہو۔
پانی لے کے سرہانے کھڑا رہا۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی تو میں نے پانی پیش کیا۔ اب کیونکہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا تو قطرے قطرے پانی گرتا رہا میری انگلی پر، کھال نرم ہو کے ادھر کے خون بہنے لگ گیا۔ والدہ پانی پی کر خون دیکھا تو پوچھا، اے بھائی یہ خون کیسا ہے؟ میں نے سارا ماجرا کیا سنایا کہ میں پانی لینے کے لیے گیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی، جگایا نہیں، کھڑا رہا اس انتظار میں کہ آپ کی آنکھ کھلے تو پانی پیش کروں۔ کیونکہ گلاس ٹوٹا تھا تو قطرے قطرے پانی گرتا رہا، کھال نرم ہو کے، سردی کا عالم تھا تو ادھر کھال چھل کے تو خون بہنے لگ گیا۔ والدہ یہ سن کر اتنی خوش ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، باری تعالیٰ میں بایزید سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ فرمایا کہ مجھے جو ولایت ملی ہے میری والدہ کی دعا سے ملی ہے۔ تو یہ والدین راضی ہو جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سخت ربی فی سخت الوالدین، اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔